اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ یہ 12ویں سپارے کا آغاز ہے۔ اس کے پہلے صفحے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے پیغامات ہیں یہ کل میں نے عرض کر دیے تھے کل کے درس میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جب انسان کو اللہ کی طرف سے نعمت پہنچتی ہے پھر اللہ اس نعمت کو دے کر بعض دفعہ واپس لے لیتا ہے، تو ایسے موقع پر انسان کو ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر تکلیف کے بعد نعمت ملے تو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ قرآن نے کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ قرآن جیسی، پہلے اللہ نے کہا کہ قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ، یہ چیلنج قبول نہیں ہوا۔ پھر کہا چلو قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، یہ نہیں ہو سکا۔ اللہ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ، تو یہ بھی کوئی نہیں کر سکا۔ یہ پہلے صفحے کے پیغامات تھے۔ اگلے صفحے پہ ہے من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 2 گروہ بیان کیے ہیں کہ ایک لوگ وہ ہیں من کان یرید الحیاۃ الدنیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو آخرت کا طلبگار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو دنیا والے ہیں، یعنی جن کی زندگی اور ان کے تمام کاوشوں اور دوڑ دھوپ سب کا دار و مدار دنیا ہوتی ہے۔ کیسے دنیا بن جائے، کیسے دنیا بن جائے، اسی نسبت سے وہ سوچتے ہیں، اسی نسبت سے اپنی مصروفیات رکھتے ہیں، اسی نسبت سے وہ تعلقات بناتے ہیں، اسی نسبت سے وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کو تعلیم دلاتے ہیں، اسی نسبت سے وہ اپنی زندگی کی ساری کاوشوں کا ایک خطہ، جس کو کہتے ہیں ایک بنیادی نقشہ بناتے ہیں وہ، کہ جس کے آگے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہوتی ہے، ان کو آخرت سے سروکار نہیں ہوتا، بس مال آنا چاہیے، دنیا بڑھنی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں ہم ان کو کچھ نہ کچھ ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں، آخر محنت کرتے ہیں تو اس کو کوئی بدلہ تو ملتا ہے، تو اللہ اس کا کچھ بدلہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں فرمایا ان لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی دنیا کی ہر کوشش کے پیچھے دنیا ہی تھی۔ یہ اس کو دیکھ کر قدم نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ کام جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، اس کام سے آخرت بنے گی کہ نہیں بنے گی، بس دنیا بنتی ہے، بس ان کا مقصود حل ہو جاتا تھا۔ دوسرے لوگ آخرت والے ہیں کہ وہ ہر عمل میں یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اس عمل سے آخرت بنے گی یا آخرت بگڑے گی۔ وہ اپنے کاروبار میں، اپنی اولاد کی تربیت میں، لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے میں، اپنی دوڑ دھوپ میں، اپنی کاوشوں میں، ہر جگہ یہ دیکھتے تھے کہ کہیں اس سے میری آخرت تو نہیں خراب ہو رہی، میری آخرت تو نہیں خراب ہو رہی، بس آخرت کی بنیاد پر اقدام کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے۔ پہلے گروہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے کوئی اندھا بہرا شخص ہو، کہیں گڑھے میں جا گرے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسرا گروہ جو آخرت والا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سننے دیکھنے والا جیسے کوئی شخص ہو کہ وہ ٹھوکر کھانے سے، گڑھے میں جانے سے بچ جاتا ہے، تو آخرت کی زندگی گزارنے والا ایسا ہی انسان ہے۔ آگے اللہ پاک نے چند انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں یہ سارے سیدھے سادے لوگ ہیں، ان میں کوئی گہری سوجھ بوجھ سمجھ پڑھے لکھے بڑے لوگ نہیں ہیں، ارادلنا بادی الرائے، یہ سطحی رائے رکھتے ہیں، عام سی حیثیت کے لوگ ہیں، تو اے نوح تیرے پیچھے چلنے والے کون سے سمجھدار ہیں، نعوذ باللہ۔ آگے نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح اب تم ہمارے حکم سے ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنو۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہاں پانی کی کوئی چیز نہیں، یہ کشتیاں بنا رہا ہے۔ آخر کشتی بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب وہ بھیجا تنور سے پانی کو نکالا اور اپنا عذاب برسایا، ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا تو ان کو نوح علیہ السلام نے آواز دی نادى نوح ابنہ وكان في معذر یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکارا کہ بیٹا میرے ساتھ آ جا، کافر نہ بن۔ وہ کہنے لگا واہ، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے کون سی چیز غرق کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کوئی چیز نہ بچا سکی، آخر وہ غرق ہو گیا۔
اس سے معلوم ہوا کہ نبی کا بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے، تو نبی کا بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے، نبی کا باپ بھی کافر ہو سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد، اور یہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نام تھا اس کا۔ تو کسی آدمی کا بیٹا اگر دین سے ہٹ جائے تو اس میں اگر باپ نے اپنی طرف سے محنت اور کاوش کی ہے، اس کی دینداری کی، تو پھر باپ کا کوئی قصور نہیں۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ قوم عاد بت پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ وہ اس طرح کہ شروع میں تو یہ سنگ تراشی کرتے تھے، پتھر تراش کر اچھے قسم کے مکان بناتے تھے، پھر مورتیاں بنانا شروع کر دیں، پھر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تیز آندھی کی شکل میں، اور یہ قوم عاد برباد ہو گئے۔ آگے قوم سمود کا تذکرہ ہے، جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، یہ بھی برباد ہوئے جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تھی۔ آگے حضرت ابراہیم، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جو عراق سے ہجرت کر کے صدوم ایک علاقہ تھا وہاں آ گئے تھے، اور اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اس صدوم علاقے کا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ نے بیٹا دیا اسحاق، اس وقت دیا جب حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی دونوں بوڑھے تھے۔ اس کے بعد وہی لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس کا تذکرہ تھوڑا سا پہلے بھی گزرا، کہ ان کی بستی کو الٹ دیا گیا کہ وہ غلط فعل میں مبتلا تھے۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا۔ جب یہ وہاں گئے اور لوگوں کو دین کی دعوت دی تو ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے ان کو، لَإِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، تو آ گیا ہے بڑا نیک پاک۔ یہ ان کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو طعنہ دیا، لہذا طعنہ ملنا شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو طعنہ دیتا ہے کہ زیادہ حاجی نمازی نہ بن، زیادہ نیک پاک نہ بن، تو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ شروع سے طعنے چلتے آئے ہیں، نبیوں کو لوگوں نے دیے۔ قوم شعیب پر چنگھاڑ کا عذاب آیا، ان کی قوم کا عیب یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو پہلے بھی گزرا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرماتا ہے، یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں بول بھی نہیں سکے گا۔ وہاں لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی، فمنہم شقی و سعید، لوگوں کی دو قسمیں مال کی بنیاد پر نہیں ہوں گی بلکہ آخرت میں کامیابی اور ناکامی کی بنیاد پر ہوں گی۔ کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے اور کچھ بدبخت ہوں گے۔ اس کے آگے اللہ نے ظالم کا ساتھ دینے سے روکا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کا ساتھ نہ دینا ورنہ تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جا گرو گے۔ اور آگے آیت نمبر 116 اور 117 میں یہ بتایا اللہ کسی قوم پر عذاب کب بھیجتا ہے۔ اللہ عذاب اس وقت بھیجتا ہے جب لوگ گناہوں سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ ناجائز عیش پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ یہ میں نے موٹا موٹا بیان کیا۔ آگے سورۃ یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے مذکور ہے، تو میں نے پیچھے ذرا اس لیے بھی ابھی 5-7 منٹوں میں مختصر بیان کیا ہے کہ تاکہ ہمارے وقت کے اندر یوسف علیہ السلام کا قصہ میں مکمل طور پر بیان کر سکوں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ قصہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا احسن القصص بما اوحینا، اے میرے حبیب جو قصے ہم نے آپ پر اتارے ہیں ان میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ جمع کر دیا ہے، اتنی چیزیں جمع کی ہیں کہ وہ ساری مجھے یاد بھی نہیں ہو سکتی۔ جو مفسرین نے لکھی ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس ایک قصے میں اللہ نے کیا کچھ جمع کیا ہے۔ اس قصے میں دین و دنیا، توحید و فقہ، سیرت و سوانح، خوابوں کی تعبیر، سیاست و حکومت، انسانی نفسیات، معاشی خوشحالی کی تدبیر، زہد و تقوی، انبیاء و صالحین کے تذکرے، ملائکہ اور شیاطین، جنوں اور انسانوں، حیوانوں اور پرندوں، بادشاہوں اور رعایا، تاجروں اور زمینداروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بیان کیے گئے۔ بے حیا عورتوں کی مکاری اور حیلہ بازی، گمنامی و شہرت، غربت و دولت، عزت و ذلت، صبر و استقامت اور بندگی شہوات وغیرہ بہت کچھ مذکور ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ ساری باتیں اس قصے میں ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو احسن القصص کہا ہے۔ اس قصے کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ قصے میں بہت زیادہ پیغامات ہیں، یہ واحد قصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے بیان فرمایا ہے،
اور شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ ایک ہی صورت میں بیان فرمایا، جبکہ باقی سارے انبیاء کے قصے اللہ نے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف صورتوں میں بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ لوگ جیسے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں بنا سکتے، اگر میں تفصیل سے بھی کوئی قصہ بیان کر دوں، قرآن اس جیسا کلام بھی مشرکین اور کفار نہیں بنا سکتے۔ اب یہ قصہ ہے کیا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میں شروع کرتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے۔ ان کے علاوہ باقی جو 10 تھے وہ الگ ماں سے تھے۔ تو گویا کہ یہ آپس میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور وہ 10 دوسرے، یہ آپس میں سوتیلے بھائی ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی صفات کی وجہ سے ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو ان سے بہت پیار اور محبت تھی، تو بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ ان 10 سوتیلے بھائیوں میں وہ کہنے لگے والد صاحب کو، یعقوب علیہ السلام کو، ابا جی آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہم ذرا سیر پہ جاتے ہیں، شکار پہ جاتے ہیں، یوسف کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹو مجھے اطمینان نہیں ہے، تم لے کر جا رہے ہو وہاں کوئی جانور درندہ ان کو کھا جائے۔ تو کہنے لگا نہیں ابا جی، ہم نوجوان ہم کدھر گئے، ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہم ان کا خیال کریں گے۔ تو جب انہوں نے اصرار کیا تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا۔ آخر لے گئے تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں۔ ایک نے کہا کہ قتل کر دیتے ہیں، دوسرے بھائی نے کہا کہ یہ حربہ ہمارے خلاف نہ پڑ جائے، کوئی اور رائے دو۔ آخر ان کی رائے یہ بنی کہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو قریب ایک کنواں تھا، کنویں میں ڈال کر اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کچھ بھائی بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو کنویں میں جا کر نیچے حفاظت سے رکھ لیا، لیکن وہ پانی میں اتر گئے۔ وہ جھاڑی میں چھپ کر بیٹھے تھے انجام دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نظام چلنا تھا۔ اتنے میں ایک قافلہ آیا اور اس نے ایک بہت بڑا ڈول اٹھا کر جو ڈالا کنویں میں، چونکہ پانی نکالنے کے لیے بڑا ڈول ڈالتے تھے، ہر بار نہ ڈول سے پانی نکالنا پڑے، تو اندر سے وہ یوسف علیہ السلام نکلے خوبصورت، کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، واہ واہ یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا نکلا ہے اندر سے۔ وہ بھائی جو چھپ کے بیٹھے تھے وہ ایک دم نکل کر آ گئے، کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، تو یہ ہم سے نیچے گر گیا تھا، ہمارا غلام واپس کرو نہیں تو ہم بیچتے ہیں تمہیں۔ انہوں نے کہا چلو اچھا بیچو، کتنے پیسے لوگے؟ تو وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تو انہوں نے تو چونکہ ساتھ رکھنا نہیں تھا تو پیسے زیادہ مانگے نہیں، ٹکے کے چند پیسے مانگے۔ قرآن کہتے ہیں بالکل کسی کھاتے کے نہیں تھے وہ پیسے بھی، تھوڑے چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ کر واپس آ گئے۔ اور آ کر والد صاحب کو کہنے لگے، ان کی قمیص لے کر آئے، یوسف علیہ السلام کی سارا خون لگا ہوا تھا، بکری ذبح کی وہاں اس کا خون لگایا اور قمیص لے کر آ گئے۔ کہنے لگے ابا جی بھیڑیا کھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، قمیص تو کہیں سے نہیں پھٹی ہوئی اور یوسف پورا کھا لیا ہے۔ لیکن وَصَبْرٌ جمیل، انہوں نے کہا میں صبر ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں، کیونکہ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ قمیص ہی لے کر آگے رنگ لگی ہوئی، خون لگی ہوئی۔ تو وہ یہاں والد صاحب کو یہاں یہ کہہ دیا تو والد صاحب یہاں دکھ میں آ گئے، صدمے میں آ گئے۔ اور ادھر کیا ہوا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر بازار میں چلے گئے مصر میں۔ یعقوب علیہ السلام رہتے تھے ملک شام میں، فلسطین میں، فلسطین کے علاقے کنعان میں، اور یہ یوسف علیہ السلام کو قافلہ لے کر چلا گیا مصر میں۔ مصر اور شام میں بہت بڑا فاصلہ ہے۔ تو مصر میں پہنچ گئے، وہاں بازار میں بیچا تو عزیز مصر جو تھا، مصر کا بڑا آدمی بادشاہ، تو اس نے آ کر ان کو خرید لیا، خرید کر اپنے گھر پالنا شروع کر دیا۔ وہ پلتے پلتے نوجوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور اللہ نے کمال کا حسن و جمال دیا تھا۔ تو عزیز مصر کی بیوی وہ بھی بلا کی حسین تھی، تو اس کا دل ان کے اوپر آ گیا۔ اس نے پہلے ان کو ورغلانے کی کوشش کی تو نبوت کہاں گناہ کی طرف میل ہو سکتی ہے، تو وہ نہیں ہوئے۔ پھر آخر اس نے ایک دن حربہ کیا اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے کہ گھر کے دروازے در دروازے در دروازے، یعنی کمرہ در کمرہ در کمرہ، تو باہر کے کمرے کو تالا لگایا، اندر کے کمرے کو، اندر کے کمرے کو، 7-8 کمروں کو تالے لگا کر جس کمرے میں یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہنچ گئی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، دروازے بند کر کے کہنے لگی ذرا اور نہ میرے پاس۔ یہ جب کہا تو نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ لپکی۔ یہاں دیکھیں ایک نبی بچ سکتا ہے اس گناہ سے، ورنہ اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ عورت خود دعویٰ دے رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام لب کے دروازوں کی طرف،
عقل کے خلاف ہے دروازوں کی طرف لپکنا، کہ نظر آ رہا ہے کہ دروازے بند ہیں اور تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے دروازوں کی طرف بھاگ کر ہمیں یہ سبق دے دیا کہ گناہ سے بچنے کے لیے بھاگنا تمہارا کام ہے اور آگے ہاتھ پکڑنا رب کا کام ہے۔ تم گناہ سے بھاگ کر دکھلاؤ، آگے رب خود ہاتھ پکڑ لے گا۔ وہ جو بھاگے دروازے کی طرف تو تالا ٹوٹ کے دروازہ کھل گیا، وہ آگے نکل کے دوسرے دروازے کی طرف، دروازے کا تالا ٹوٹا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ آگے بھاگ رہے ہیں اور زلیخا پیچھے بھاگ رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ پیچھے بھاگ رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے جب یہ آخری دروازے پہ باہر نکلے تو آگے وہ خود عزیز مصر کھڑا تھا اور پیچھے سے یہ بھاگی، تو اس نے دیکھا جب یہ تو آگے میرا شوہر کھڑا ہوا ہے، یہ تو میرے اوپر الزام لگے گا، تو اس نے ایک دم کہا کہ اپنے شوہر کو کیا جزا ہے اس کی جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے برا ارادہ نہیں کیا، میرا کوئی ایسا برا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بڑا سخت ہوتا ہے۔ کہنے لگے نہیں اس نے میرے ساتھ برا ارادہ کیا ہے، تو مسئلہ بن گیا۔ یوسف علیہ السلام کہیں کہ نہیں میں نے نہیں کیا، وہ کہے اس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دلانی تھی اور اپنے نبی کی نبوت کے ساتھ ان کی پاک دامنی کو ظاہر کرنا تھا۔ دودھ پیتا ایک گود میں لیا ہوا بچہ وہ بولا، اس نے کہا کہ دیکھو اگر اس کی یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے پھر مطلب یہ ہے کہ یوسف جھوٹا ہے اور زلیخا سچی ہے، اس لیے کہ یہ دست درازی عورت پہ کر رہا تھا اور وہ ہاتھ اپنا ڈال کے اپنی جان چھڑا رہی تھی تو آگے سے قمیص پھٹ گئی، اور اگر قمیص پیچھے سے یوسف کی پھٹی ہے تو پھر واضح ہے کہ یہ آگے بھاگ رہا تھا، وہ پیچھے سے اس کو پکڑ رہی تھی، پھر وہ جھوٹی اور یہ سچا ہے۔ بڑی ٹپیکل بات تھی، انہوں نے قمیص دیکھی تو وہ پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی تھی۔ تو عورت کا مکر بڑا برا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل گیا یہ پاک دامن ہیں اور زلیخا رسوا ہو گئی، لیکن وہ اپنے لحاظ سے اس کی محبت سے باہر نہیں نکلی۔ وہاں مصر کے اندر بھی یہ بات پھیل گئی کہ زلیخا بادشاہ کی بیوی ہے اور حسین و جمیل ہے، کیسی نادان ہے کہ اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو زلیخا نے دیکھا کہ یہ میری بدنامی ہو رہی ہے، اس نے ایک دفعہ سوچا کہ ذرا میں ان کو دکھلا تو دوں کہ میں جس پہ فریفتہ ہوئی ہوں اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہے۔ تو اس نے ان کو کہا، جو ان کی سہیلیاں جو اس پر طعن و تشنیع کر رہی تھیں، کہنے لگی کہ تم میرے گھر نہیں آتی، میں تمہاری دعوت کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا آ جاتی ہیں۔ ان کو بلوایا گھر میں، بٹھایا ایک جگہ پر، ان کے ہاتھ میں پھل دیا اور چھری دی، اور یوسف علیہ السلام سے منت کی کہ تم ایسا کرنا کہ یہ میری سہیلیاں آئی ہیں، تم ایک دفعہ دروازے سے میں کہوں گا باہر نکل کے گزر کے چلے جانا۔ تو وہ ان کے محتاط تھے یوسف علیہ السلام، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کمرے سے نکل کے اس کمرے میں چلا جاؤں گا۔ تو اس نے پردے کے پیچھے جہاں یوسف علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا تو سامنے عورتوں کو بٹھایا ہوا تھا۔ تو جب یہ ساری بیٹھ گئیں اور ہاتھ میں پھل لے کر بیٹھ گئیں اور چھری بھی لے کر بیٹھ گئیں، تو زلیخا نے کہا کہ جب میں آپ کو کہوں نا کہ اب تم نے پھل کاٹنا ہے تو تم اس وقت پھل کاٹنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہاتھ میں پھل ہے اور اوپر سے چھری ہے۔ ادھر سے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ نکلو اخرج، باہر آؤ۔ وہ جو باہر نکلے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے، وہ تو حسن و جمال کا کیا عالم تھا۔ جب اس حسن میں وہ گم ہوئیں تو زلیخا نے کہا کہ اب کاٹو پھل کو۔ پھل کے اوپر جو چھری چلی اور حسن میں ایسی گم ہوئی کہ ہاتھ کٹ گئے۔ فقطعن ایدیہن، ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ قلنا حاشا للہ، کہنے لگیں عجب بات ہے، یہ انسان نہیں لگتا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ زلیخا کہنے لگی میں نے ایسے نہیں کہا تھا۔ یہ واقعہ یوں ہوا تو ان عورتوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو وہ بھی فریفتہ ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ماجرا عجب ہو گیا، اور ان کو یوسف علیہ السلام کو دھمکیاں دی جانے لگیں زلیخا کی طرف سے اور ان عورتوں کی طرف سے، اگر تم نے ہماری بات اس برائی میں نہ مانی ہم تمہیں جیل میں ڈلوا دیں گے۔ تو وہ بادشاہ کی بیوی تھی، ڈلوا سکتی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا ربی السجن احب الی مما یدعوننی، اے اللہ یہ جو گناہ کی مجھے دعوت دیتی ہیں اس سے جیل میں جانا مجھے قبول ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا، مجھے جیل قبول ہے۔ ادھر سے زلیخا نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا جو غلام ہے اس کو جیل میں ڈال دو، اور وہ عزیز مصر بھی اسی میں عافیہ سمجھ رہا تھا کہ بات کا چرچا بڑھ رہا تھا، اب عورتیں اور بھی فریفتہ ہو گئیں اور عزیز مصر کے بھی تذکرے چل رہے تھے کہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ تو اس نے بھی سمجھا کہ معاملے کو دبانے کے لیے ایک دفعہ اس کو منظر سے غائب کر دو، جیل میں ڈال دو، تاکہ ایک دفعہ بات دب جائے گی، بجھ جائے گی، میری بیوی کی بھی بدنامی نہیں ہوگی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا اور یوسف علیہ السلام نے جیل کو قبول کر لیا، آپ جیل میں چلے گئے۔ کافی عرصہ جیل میں رہے اور بے قصور رہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی بادشاہ کے دربار کے بھی آ گئے۔
تو ایک دن بیٹھے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف علیہ السلام ان سب کو دین کی دعوت دیتے, توحید کی دعوت دیتے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ان کو کہ بتاؤ اللہ بہتر ہے, ایک معبود ہے جو, یا یہ زیادہ معبود بہتر ہیں, یعنی ان کو توحید کی دین کی دعوت دیتے. تو ان لوگوں نے کہا جو جیل کے اندر قیدی رہتے تھے کہ یہ نوجوان تو بڑا بھلا اور اچھا آدمی لگتا ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے, تعبیر بتائیں گے؟ میں کہا کیا خواب ہے؟ کہ انی ارانی آصر خمرا, میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب بنا رہا ہوں, شراب نچوڑ رہا ہوں انگوروں سے. دوسرے نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں, تأکل الطیر منہ, اوپر سے روٹیاں ہیں اور پرندے آ رہے ہیں, وہ اوپر سے روٹیاں نوچ رہے ہیں, میرے خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو جس نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, یہ پہلے بھی بادشاہ کے پاس ساقی تھا, یعنی شراب پلاتا تھا, کسی جرم میں وہ یہاں آ گیا تھا اندر. تو اس نے کہا, یوسف علیہ السلام نے کہا اس کو تمہاری تعبیر تو یہ ہے جو تمہارے پاس پہلے عہدہ تھا کہ تم ساقی بادشاہ تھے, تم اس عہدے پر بحال ہو جاؤ گے, پھر شراب نچوڑ کے پلایا کرو گے, تمہارا عہدہ بحال ہو جائے گا, بادشاہ کے پاس پھر چلے جاؤ گے. دوسرے کو کہا کہ سر کے اوپر روٹیاں اور پرندے نوچ رہے ہیں, کہ تمہیں اس جیل میں پیغام یہ ملے گا بادشاہ کی طرف سے کہ قتل کر دیا جائے, اور بالآخر تمہیں قتل کر کے پھینک دیا جائے گا, اور پرندے آئیں گے تمہاری بوٹیاں نوچیں گے. تو وہ دوسرا کہنے لگا, جب اس نے دیکھا کہ تعبیر میرے خلاف گئی ہے, یہ اگلی بات قرآن میں نہیں ہے تاریخ میں ہے, تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا, میں نے تو ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے, میں تو ویسے آپ کو کہا تھا. لیکن بہرحال ایسا ہی ہوا. کچھ عرصے بعد وہ چھوٹ گیا اور ویسے جا کر بادشاہ کا ساقی بن گیا, اور دوسرے کو قتل کر کے لاش پھینک دی گئی اور اس کو پرندے نوچتے رہے. جب وہ رہا ہونے لگا بادشاہ کا ساقی, تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بادشاہ کا ذرا میرا تذکرہ کرنا, بے قصور ایک قیدی ہے, بڑے عرصے سے پڑا ہے, اس کو باہر نکال دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں ضرور بات کروں گا. جب وہ چھوٹ کر گیا بادشاہ کے پاس, اس کو یاد ہی نہیں رہا. ایک مدت ہوئی اس نے بادشاہ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا کہ بے قصور کوئی قیدی ایک مدت سے ہے جیل میں. ایک دن بادشاہ صبح اٹھا اور مجلس میں آیا تو بڑا پریشان تھا. بادشاہ نے کہا کہ رات میں نے عجب خواب دیکھا ہے, مجھے تعبیر بتاؤ. جو دربار بادشاہ میں معبرین تھے, تعبیر بتانے والے, ان کو بلایا گیا. تو ان سے پوچھا گیا, ان سے کہا کہ بادشاہ نے, میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 پتلی کمزور گائیں ہیں. 7 کمزور گائیں موٹی گاؤں کو کھا جاتی ہیں, اور دوسری طرف 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں, گندم کے سٹے نہیں ہوتے, اس کو بالی کہتے ہیں. 7 سرسبز و شاداب گندم کے سٹے ہیں اور 7 بالکل خشک سٹے ہیں. یہ خشک سٹے سرسبز و شاداب سٹوں کو کھا جاتے ہیں. یہ کیا تعبیر ہے؟ بڑے بڑے تعبیر والے بلائے گئے, کسی کی سمجھ میں نہ آئی. تو ساقی تھا تو ادنا درجے کا ملازم, لیکن اسی دربار میں آتا جاتا تھا. ایک دن بادشاہ سے کہنے لگا, بادشاہ سلامت اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا مجھے بڑے مدت بعد یاد آ رہا ہے, میں جو وہ جیل میں تھا تو میرے ساتھ ایک نوجوان تھا, بڑا بھلا نوجوان ہے, خواب کی تعبیر بڑی اچھی جانتا ہے, اگر اجازت ہو تو اس سے پوچھ کے آ جاؤں. بادشاہ نے کہا جاؤ پوچھ کے ہو. وہ گئے وہاں یوسف علیہ السلام کے پاس, کہا یہ تعبیر پوچھنے آیا ہوں. یوسف علیہ السلام نے تانا بھی نہیں دیا کہ تم نے میرا تذکرہ نہیں کیا. نبی کے اخلاق اونچے ہوتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی تعبیر میں تمہارا نقصان ہے, نہیں بتاتا تعبیر, تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, تم اب رلو اور مرو. کیونکہ اگر خواب کی تعبیر نہ بتاتے تو وہ قحط سے مر جاتے. پھر بھی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے, 7 موٹی تازی گائیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں. ان کا مطلب یہ کہ 7 سال آپ کی اس سرزمین مصر میں خوب پیداوار ہوگی, اور اگلے جو 7 پتلی گائیں ہیں اور 7 خشک سٹے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ 7 سال قحط سالی ہوگی. اور کھا جانے کا مطلب یہ ہے قحط سالی کے جو 7 سال ہیں, ان 7 سالوں میں آپ کا غلے کی اتنی زیادہ ضرورت ہوگی کہ یہ قحط کے سال آپ کے پچھلے 7 سال کی جمع کی ہوئی پیداوار ساری ختم کر جائیں گی. آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا, تو آپ کے اوپر قحط سالی آنے والی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ ان کو بتایا, اور پھر آگے ان کی ترکیب بھی بتا دی کہ تم لوگ ایسا کرو, بادشاہ کو کہنا کہ جو پہلے 7 سال ہیں نا جن میں پیداوار اچھی ہوگی, خوب پیداوار کرو, جو غلہ آئے بقدر ضرورت کھاؤ, باقی گندم کو سٹوں کے اندر نکالے بغیر سٹا کر کے رکھتے جاؤ. جب اگلے 7 سال قحط سالی والے آئیں گے تو پھر انہی سٹوں کو اٹھا کر گاہتے جانا اور دانے استعمال کرنا, دوسروں کو بھی دینا. اس نے جا کر بادشاہ کو بتایا. بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا سمجھدار نوجوان لگتا ہے,
اتنی خوبصورت تعبیر، ایسا کرو اس کو جیل سے رہا کرا دو اور میرے پاس لے آؤ۔ قاصد پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ آپ کی رہائی کا پروانہ آ گیا، آ جائیے۔ انہوں نے کہا ہاں اس طرح میں نہیں آتا، مجھے تم نے جس الزام میں ڈالا ہوا ہے پہلے اس کو صاف کرو، کہ ایسے اگر میں باہر آ گیا، یہ اندر کی بات، قرآن کے الفاظ نہیں ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں، کہ یوسف علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ اگر میں باہر آ گیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ بادشاہ نے مہربانی کر کے، الزام تو تھا، جرم تو تھا اس کا، لیکن معاف کر کے بلا لیا ہے، تو آگے نبی نبوت کے منصب پر فیض ہے، وہ لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دیتا؟ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو برا آدمی ہے، اور جیل سے تو بادشاہ نے اپنی مہربانی سے نکالا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس طرح نہیں، پہلے معاملہ صاف کرو کہ میرے اوپر جو الزام لگا تھا اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو بادشاہ نے بلوایا عزیز مصر نے اپنی بیوی کو، عورتوں کو، تو اس کی بیوی نے 12 سپارے کا بالکل آخری صفحہ، تو اس کی بیوی نے کہا انا راودتہ عن نفسی، حق بات یہ ہے کہ میں نے اس کو ورغلایا تھا، انہ لمن الصادقین، واللہ یہ بالکل سچا آدمی ہے، اس میں میرا قصور ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے حقیقت کھل کر آئی اور لوگوں کے سامنے بھی آئی کہ وہ اقرار کر چکی ہے اپنے جرم کا، پھر یوسف علیہ السلام باہر نکلے۔ اب جب باہر تشریف لائے تو بادشاہ کے نزدیک وہ بہت منظور نظر تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو بڑا عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ کوئی عہدہ اگر میں نہ لوں کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ نقصان کر دے گا امت کا بھی، عوام کا بھی، اور کرپشن سے لوگوں کا، ملک کا نقصان کرے گا، اپنے بارے میں سمجھتا ہو کہ اللہ کی توفیق سے میں اس کو سنبھال جاؤں گا، تو لوگوں کو نقصان سے، امت کو نقصان سے بچانے کے لیے خود بھی عہدہ قبول کر سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے وزیر خزانہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی عمدہ تدبیروں سے سب سے پہلا کام یہ کروایا، پورے مصر میں آرڈر جاری کروا دیا جتنی قابل کاشت زمینیں ہیں سب میں فصل کاشت کی جائے۔ پھر فصل کاشت ہونے کے بعد جب اٹھاتے تھے فصل، پھر اپنے کارندے نیچے بندے چھوڑ دیے کہ ہر گھر میں بقدر ضرورت کے استعمال کرنے دو، باقی کو سٹاک کروا دو، باقی کو گندم کو سٹوں کے اندر، بالیوں کے اندر سٹاک کروا دو۔ تو وہ سٹاک کرواتے رہے 7 سال تک بڑی مقدار غلے کی جمع ہو گئی۔ غلے کو سٹے کے اندر رکھ کر محفوظ کرانے میں یہ فائدہ تھا تاکہ یہ گل سڑ نہ جائے، اگر یہ باہر نکلوا لیتے دانے تو گھن لگ جاتی، یہ بھی ان کی سمجھداری تھی۔ جب 7 سال ہو گئے اور وہاں قحط کا زمانہ شروع ہوا، قحط اتنا عام ہوا کہ فلسطین تک پہنچ گیا، اور وہاں یعقوب علیہ السلام ایک مدت سے اپنے بیٹے کے بارے میں صدمے میں تھے، وہاں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ عظیم مصر کا جو وزیر خزانہ ہے وہ بڑا نیک دل آدمی ہے، جس ملک سے بھی جو آدمی بھی آئے ہر آدمی کو 1 اونٹ دیتا ہے، غلے کا پیسے سے دیتا ہے، لیکن سب کو دے رہا ہے، اس کے پاس بہت خزانہ ہے، وہاں قحط سالی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، وہ 10 کے 10 بیٹے وہاں سے روانہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ان کو نہیں پتہ آگے ہمارا بھائی ہے، وہ تو یہ سنے ہوئے کہ مصر کا وزیر خزانہ بڑا نیک آدمی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام اول واہلے میں پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی آ گئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا، اور غلہ دے کر کہا، تو وہ کہنے لگے میں 11 آدمیوں کا 13 آدمیوں کا غلہ دو، 10 ہم ہیں، 11واں ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے اس کا نام بنیامین ہے، 2 ہمارے امی ابو ہیں، آپ ان کا بھی دے دیں، وہ بوڑھے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اب تو دے دیتا ہوں، لیکن اگلی دفعہ اگر لینے کے لیے آئے تو جو چھوٹا بھائی ہے اس کو لے کر آؤ گے تو غلہ دوں گا، ایسے بغیر موجودگی کے میں غلہ نہیں دیتا، جو آدمی آتا ہے صرف اس کو دیتا ہوں اس کے حصے کا، اور وہ بھی 1 آدمی کا حصہ جو بنتا ہے 1 اونٹ، بس اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ انہوں نے غلہ لیا اور واپس آ گئے، یعقوب علیہ السلام کو کہا غلہ مل گیا ہے، لیکن اگلی دفعہ لینے کے لیے، چونکہ جو لے کر آئے تھے وہ کچھ عرصے بعد ختم ہو گیا، ایک دم تو بڑا سٹاک دیتے نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا دیتے تھے تاکہ سب کو برابر سپلائی رہے۔ جب وہ غلہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب بنیامین کو ساتھ بھیجو تو ان کا غلہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام نہیں بھیجنا چاہتے تھے لیکن اصرار پر بھیج دیا کہ غلہ نہیں ملے گا۔ جب وہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئے، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو بھی پہچان گئے۔ جب وہ لوگ واپس آنے لگے غلہ لے کر، یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب کر کے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکوا لیا۔ جب بنیامین کو رکوا لیا تو ان کا بڑا بھائی کہنے لگا کہ نہیں میں اب نہیں جاتا، ابا جی کہیں گے پہلے یوسف کو تم گم کر رہے تھے اور اب تو میرے چھوٹے بیٹے کو کر رہے ہو، تمہارا قصور ہے، میں نہیں جاتا۔ بڑا بھائی وہاں رک گیا، باقی 9 بھائی روانہ ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے ہمارا جو چھوٹا بھائی تھا بنیامین اس کی چوری ہوئی تھی اور اس لیے ان کو روک لیا گیا ہے۔ دراصل وہ ایک تدبیر تھی،
ان کو وہاں روک لیا گیا ہے، تو اس لیے وہ تو نہیں آ سکا۔ ابا جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ ان قافلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ اب جب اگلی دفعہ وہ جانے لگے، تیسری دفعہ، تو یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا تو پیسے تھوڑے رہ گئے تھے ان 9 بیٹوں کے پاس۔ تیسری بار آئے تو یوسف علیہ السلام سے تھوڑی منت کی، کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں، آپ ایسے کرنا، اوفی لنا الکیل، ہمیں پورا ناپ تول کر دینا، پیسے تھوڑے ہیں لیکن ناپ تولی پوری کرنا، آپ اچھے آدمی، ہمیں پورا تول کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں اور میرا بھائی بنیامین ہے، تم میرے بھائی ہو۔ کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، ارے تم یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہمیں معاف کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، ذرا بھر بھی میری تمہارے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظرف ہے، کتنا بڑا ظرف ہے کہ آج وہ بادشاہ ہے اور وہ ماتحت ہوئے بیٹھے ہیں، جھکے بیٹھے ہیں، لیکن لا تثریب علیکم اليوم، ذرا بھر بھی میری تمہارے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ چلے جاؤ، واپسی جب آؤ یہ میری قمیص لے جاؤ، ابا جی جو نابینا ہو چکے ہیں تو میری قمیص ان کی آنکھوں پہ لگانا تو ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، اور اپنے بھائی جو بنیامین ہے وہ تو میرے پاس ہے، اور جو آپ کے والدین ہیں میرے بھی والدین ہیں، ان کو اگلی دفعہ ساتھ لے کر یہیں آ جانا، اللہ نے مجھے بادشاہت دی ہے، تم یہاں میرے پاس مصر شفٹ ہو جاؤ، منتقل ہو جاؤ۔ جب یہ یہاں سے قمیص لے کر روانہ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام وہاں بیٹھے تھے فلسطین میں، ملک شام میں، کہنے لگے اے لوگو لولا ان تفندون، اگر یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا سٹھیا گیا ہوں، بہکی باتیں کر رہا ہوں، حق بات ہے لئن انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا بوڑھا ہے، بوڑھوں والی باتیں کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد قافلہ پہنچ گیا، انہیں یوسف علیہ السلام کی قمیص دی، آنکھوں پر لگائی، فرتد بصیرہ، بینائی بالکل واپس آ گئی۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے 9 بھائی تھے، وہ اور یوسف علیہ السلام کے والدین، امی اور ابو دونوں، یہ مستقل وہاں سے شفٹ ہونے کے لیے فلسطین کو چھوڑ کر مصر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، ان سب کا استقبال کر کے ان کو اپنے پاس لے گئے، اپنے پاس بٹھایا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی، یوسف علیہ السلام تخت شاہی پر بیٹھے تھے، اپنے دائیں بائیں اپنے والدین کو بٹھایا اور سامنے اپنے ان بھائیوں کو بٹھایا جو 11 بھائی بنتے تھے، 10 ستیلے بھائی اور 1 بنیامین کو۔ تو ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا کہ کسی کے آگے عزت احترام کے لیے سجدہ کرنے کی بھی اجازت تھی۔ جب ان بھائیوں نے اور والدین نے دیکھا اپنے بیٹے اور بھائیوں نے اپنے بھائی کا مقام، تو انہوں نے اپنے بھائی کو عزت عطا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی یہ وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند امی ابو آپ ہیں، 11 ستارے یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے آج مجھے سجدہ کیا ہے، خواب سچا ہو گیا ہے۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے، مستقل وہ مصر میں شفٹ ہو گئے۔ اب یہاں سے وہ بنی اسرائیل قوم بنی۔ اس طرح کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام تھا۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، ایل کہتے تھے اللہ کو، اسرا کہتے تھے بندے کو عبرانی زبان میں۔ اسرائیل اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 وہ اور 2 یہ یوسف علیہ السلام بنیامین، یہ 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے آگے جتنی نسل چلی یہ سارے کہلاتے تھے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، بنی اسرائیل کا ترجمہ ہے اسرائیل کے بیٹے۔ تو یہ پھر آگے جتنے آگے بڑھتے چلے گئے، مصر میں ہی مستقل آباد رہے، یہی بنی اسرائیل کہلائے۔ انہی میں موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اسی مصر پر پھر فرعون آیا اور اس نے حکومت کی اور پھر ان کو غلاموں کی طرح رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کر پھر دوبارہ فلسطین لے گئے۔ یہ واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اس واقعے میں جو عملی پیغامات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔